الحمد لله لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال علي رضي الله تعالى عنه: حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله. امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب صحیح البخاری میں کتاب العلم یعنی وہ کتاب جہاں علم کا بیان کیا گیا ہے، وہاں پر ایک باب باندھا ہے جس باب کا عنوان ہے باب من خص بالعلم قوما دون قوم کراہیت ان لا یفہموا. اس بارے میں باب یا چیپٹر کہ علم کی کچھ باتیں لوگوں کو بتانا اور علم کی کچھ باتیں لوگوں کو نہ بتانا، اس اندیشے اور اس خیال سے کہ ان کو وہ باتیں سمجھ میں نہ آئیں، تو یہ بات عین مناسب اور ٹھیک ہے. اس باب میں کتاب العلم کے اس باب میں امام بخاری نے صحیح البخاری میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ اثر، یہ قول نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا حدثوا الناس بما يعرفون، لوگوں سے وہ باتیں کیا کرو، لوگوں کے سامنے وہ بات بیان کیا کرو جنہیں وہ پہچان سکتے ہوں. اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ، کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلائیں؟ صحیح بخاری میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جو اثر ہے، اس کے بارے میں اور اس کی سند کے بارے میں محدثین نے اور علامہ البانی نے بڑی صراحت کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ یہ صحیح السند ہے. اور یہ بات معلوم ہے کہ صحیح بخاری میں تعلیقات میں جہاں پر صحابہ کے اثر کو نقل کرتے ہیں امام بخاری، تو بنیادی طور پر وہ اس بات کی دلیل پکڑ رہے ہوتے ہیں، اس سے استشہاد کرتے ہیں کہ جو بنیادی مسئلہ وہ بیان کرنا چاہتے ہیں اس میں یہ بات دلیل ہے. قول صحابی کے بارے میں یہ اپنی جگہ ایک تفصیل ہے کہ جب صحابی کوئی بات کہے تو کب وہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جا سکتی ہے، کب مرفوعاً منسوب کی جا سکتی ہے اور کب انقطاع کے ساتھ منسوب کی جا سکتی ہے. ظاہر بات ہے وہ ابھی ہمارا موضوع نہیں ہے. اس وقت موضوع یہ ہے کہ جو بات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کی وہ بڑی اہمیت کی حامل. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا کہ لوگوں کے سامنے وہ بات کرو، لوگوں کے سامنے وہ بات بیان کرو جس بات کو لوگ سمجھ پائیں، جس بات کو لوگ سمجھتے ہوں. اب اس کا ایک مفہوم تو بظاہر یہ نکلتا ہے کہ جو بات لوگوں کو معلوم ہو ان کے سامنے وہ بات کیا کرو. یہ تو تحصیل حاصل ہے، یعنی ایک بات جو لوگوں کو پہلے سے علم ہے اگر ان کے سامنے بیان کر دو گے تو ان کے علم میں اضافہ نہیں کر رہے، یاد دہانی کے طور پر تو یہ بات ٹھیک ہے. یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ ایسی بات بیان کرو جس کو وہ سمجھ سکتے ہوں، ان کا مستویٰ، ان کی عقل، ان کا علم، ان کا لیول سوچ کا، دماغ کا، انٹلیکٹ کا اتنا ہو کہ جو بات بیان کی جا رہی ہے اس بات کو وہ پوری طرح سمجھ سکتے ہوں، جذب کر سکتے ہوں، ابزارب کر سکتے ہوں. یہ ایسے ہی ہے کہ انسان اگر حکمت، فلسفے، منطق کا کوئی مسئلہ جو ہے جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور کتابوں میں موجود ہے، معلوم ہے، مگر وہ پیچیدہ مسئلہ ہے، دقیق مسئلہ ہے، وہ ایسے لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دے جن لوگوں نے منطق، فلسفے کی بنیادی چیزیں اور ابتدائی چیزیں نہیں پڑھی ہوئی، وہ اس بات کو نہیں سمجھ سکتے، تو ان کے سامنے وہ بات کرنے کا مقصد کچھ بھی نہیں ہے، وہ بات وہ سمجھ نہیں سکیں گے.
جس بندے نے ریاضی اور حساب ابتدائی سطح کی پڑھی ہوئی ہے، اس کے سامنے اگر آپ ایڈوانس سطح کے، اعلیٰ سطح کے فارمولے بیان کرنا شروع کر دیں اور اس کی بنیاد پر جو اثرات مترتب ہوتے ہیں وہ بیان کرنا شروع کر دیں، وہ باتیں ٹھیک ہیں، مگر ظاہر بات ہے چونکہ اس شخص کا اس میدان سے تعلق نہیں ہے، اس نے وہ بنیادی چیزیں پڑھی رکھی ہیں یا بنیادی بھی نہیں پڑھ رکھی، تو وہ بات نہیں سمجھ پائے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بات کہنے کا مقصد، آپ کے اس قول کا مقصد یہ ہے کہ اس دین کی منشا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی منشا یہ ہے کہ جب ان کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے تو لوگوں کی کیفیت کی رعایت کر کے بیان کیا جائے، لوگوں کی عقل، ان کی فہم کی رعایت کر کے بیان کیا جائے، ان کو مد نظر رکھ کے بیان کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خطرہ یہ ہے کہ اگر لوگوں کی عقل، فہم، لیول، سمجھ بوجھ کے مطابق گفتگو نہ کی جائے تو بسا اوقات یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کرے گا، لیکن سننے والے کو لیے چونکہ یہ بالکل اجنبی بات ہے، اس کو سمجھ میں بالکل نہیں آنے والی یہ بات، اس کے لیے ایسی شاکنگ بات ہو سکتی ہے، ایسی حیران کن بات ہو سکتی ہے کہ وہ سرے سے یہ کہہ دے کہ یہ ایسا ہے ہی نہیں۔ یہ ہے اتحبون، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلائیں؟ اب ظاہر بات ہے کہ مسلمانوں میں سے کوئی شخص یہ ہمت نہیں کر سکتا، یہ جرت نہیں کر سکتا کہ وہ یہ کہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو میں جھٹلا رہا ہوں، مگر جب ان کے سامنے ایک ایسی بات کی جائے اور ان کے ذہن میں نہ سمائے، ان کی عقل میں نہ آئے، تو وہ یہ کہیں گے یہ ہے ہی نہیں، یہ اپنی طرف سے بیان کر دی گئی ہے، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہی نہیں، یہ تو آپ کی حدیث ہی نہیں ہے۔ وہ یہ بات کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کے عقل اور اس کے لیول، اس کے معیار سے ہٹ کر ہے یہ بات کبھی اس کے سامنے بیان نہیں ہوئی۔ تو اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا بہت عظیم اور بنیادی کلیہ پیش کیا، قاعدہ پیش کیا کہ لوگوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کی فہم و فراست کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کے لیول کو مد نظر رکھتے ہوئے گفتگو کرنی چاہیے، اور اس سے ہٹ کر گفتگو نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس کا فائدہ ہونے کے بجائے اس کا نقصان ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہے پہلی اور بنیادی بات۔ اس اثر سے اور اس سے متصل دیگر جو آثار اور نصوص ہیں، جس میں یہ بات بھی شامل ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اگر ان کے سامنے علم کی کوئی بات بیان کی جائے اور جو ان کے لیول اور معیار سے برتر ہے، تو اس بات کا خدشہ ہوتا ہے کہ وہ فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، وہ کوئی ایسی بات، ایسا مطلب اور ایسا مفہوم اس کا سمجھ لیں گے جو درست نہیں ہے، اور وہ اپنے آپ کو بھی فتنے میں مبتلا کریں گے، اور سن کر اگر آگے لوگوں کو بتلانا شروع کر دیا تو بھی اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا کریں گے۔ تو بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ دین اسلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نازل کردہ دین ہے، اس کی بنیادی باتوں کی تفہیم اور فہم اور ابلاغ ہر شخص کے لیے ہے، لیکن ظاہر بات ہے اس دین کے اندر شریعت بھی ہے، اور شریعت کے اندر بہت دقیق، بہت ہی تفصیلی اور پیچیدہ مسائل بھی موجود ہیں۔ قرآن مجید کو آپ لے لیں، قرآن مجید ہر شخص کے لیے نازل کیا اللہ نے، قرآن کو پڑھ کے ہر شخص ہدایت حاصل کر سکتا ہے، لیکن قرآن کے اندر ظاہر بات ہے بڑے دقیق علمی مسائل بھی ہیں۔ وراثت کے مسائل آپ دیکھ لیں، وہ اتنے دقیق علمی مسائل ہیں، حتیٰ کہ علماء کے اندر بھی لوگ اگر وراثت کے اندر جو تخصص رکھتے ہیں، اسپیشلائزیشن رکھتے ہیں، وہی اگر آپ ان سے کوئی مسئلہ پوچھ لیں تو وہی پوری تفصیل کے ساتھ مسئلہ بیان کر سکتے ہیں، ورنہ عام علماء سے بھی اگر آپ مسئلہ پوچھیں تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ یہ کہیں گے کہ اس مسئلے کے بارے میں تھوڑا غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں دوبارہ یاد دہانی کی ضرورت ہے، ہمیں ایک دفعہ دوبارہ کتابوں کو دیکھنے دیں، مسئلے کو سمجھنے دیں، پھر وہ مسئلہ بیان کریں گے۔ اور یہ صرف ایک عام مسئلہ ہے، ورنہ طلاق کے، نکاح کے، معیشت کے، معاشرت کے کتنے ایسے مسائل ہیں جو بڑے دقیق اور علمی مسائل ہیں، اور بعض مسائل ایسے ہیں جو قرب قیامت کی نشانیوں کے بارے میں، جن کی انسان کو آج کی اس دنیا میں اپنے تجربے کے حوالے سے کوئی سمجھ نہیں ہے، وہ ایسی خبریں ہیں جو انسان کو بظاہر لگتا ہے کہ اس کی عقل میں آنے والی نہیں ہے۔ اب ان کو اگر ہر شخص اپنی عقل کے مطابق بیان کرنا شروع کر دے اور ان کی تعبیرات اور تشریحات کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دے، تو اس کے نتیجے میں بجائے اصلاح کے اور ابلاغ کے فساد پیدا ہونے کا نتیجہ ہے۔ اسی لیے دین کی بنیادی باتیں تو یقیناً ہر شخص کے سمجھنے کی ہیں، لیکن یہاں یہ بات بھی سمجھنا چاہیے کہ آج کے ہمارے دور میں خاص طور پہ اب یہ جو میڈیا کی آسانیاں جب سے ہوئی ہیں نا، تو ہر شخص آن لائن کتابوں کو، تراجم ہو گئے، بہت چیزوں کے ترجمے دستیاب ہو گئے، تو لوگوں نے یہ کہا کہ ہم علم کے وہ ماخذ جو روایتی ماخذ ہیں، یعنی کتاب سے علم پڑھنا، علماء سے کے سامنے بیٹھ کے علم سیکھنا، پھر اس کے اصول و ضوابط کی روشنی میں ایک تدریج کے ساتھ، کہ جیسے ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ایک منہج ہوتا ہے، اس کے مطابق علم سیکھنا، لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا ہے کہ اب شاید اس بندش سے اب آزاد ہو گئے،
اور آن لائن کتابیں اور اس کی تراجمیں اور لائبریریاں دستیاب ہیں اور یوٹیوب پہ لیکچرز دستیاب ہیں. کچھ بات ادھر سے سنی, کچھ بات ادھر سے سنی, کچھ خود پڑھ لی, اور ملا جلا کے ہر شخص جو ہے وہ مفتی اور افتاء کے درجے پر فائز ہو گیا, اور وہ امت کے وہ مسئلے حل کرنے کے لیے نکل پڑا ہے جو 1400 سال سے علماء کے درمیان ایک سے زائد آراء ہونے کی وجہ سے وجہ نزاع ہے. اور پھر ایسے ایسے مسئلے عام لوگوں کی سطح پر لا کر بیان کیے جاتے ہیں جن کی عام شخص کو ضرورت ہی نہیں ہے. نہ اس کی دین کے لیے اس کی ضرورت ہے, نہ اس کی آج کی معاشرت کے لیے اس کی ضرورت ہے, نہ روز قیامت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سب کے بارے میں سوالات کرنے. مگر پیچیدہ اور باریک باریک باتیں کتابوں سے نکال کر, مسلمانوں کی تاریخوں سے نکال کر, صحابہ کرام کے درمیان ہونے والے مسائل اور اس دوران ایک سے زائد آراء رکھنے والے مسائل اس انداز میں لوگوں کے سامنے بیان کرنا کہ اس کو بیان کرنے میں چسکا بڑا آئے, مزہ بڑا آئے, مگر روز قیامت اللہ نے پوچھنا تو نہیں ہے نا. کیا اللہ نے ہم سے روز قیامت کہیں یہ سوال کرنا ہے کہ کون سا صحابی دوسرے صحابی سے افضل ہے؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو جنت جہنم کے جن بنیادوں پہ فیصلے کرنے, کہیں یہ بات موجود ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوچھنا ہے کہ خلفائے راشدین میں سے خلافت کا زیادہ حقدار کون تھا اور کم کون تھا؟ یہ پوچھنا ہے اللہ نے. ہمارا موقف اہل سنت والجماعت ہونے کے حوالے سے اس پہ ہے, لیکن اگر ہمارے موقف سے ہٹ کر بھی کسی کا موقف ہے یا کسی کا موقف ہمارے موقف سے ہٹ کر ہے, کیا روز قیامت اللہ نے جنت جہنم کے فیصلے یا اس بات کا فیصلہ کہ ایک شخص جہنم سے بچ جائے, آگ سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے, داخل کر دیا جائے, ان سوالات کا جواب پوچھنا ہے؟ لیکن آپ دیکھیں معرکۃ الآراء بحثیں ہو رہی ہیں اور لوگوں نے اس پر ایک وابلہ برپا کیا ہوا ہے ان باتوں پہ. کیوں؟ اس لیے کہ 4 کتابوں کے ترجمے پڑھ لیے اور اس کے بعد لوگوں کے سامنے یہ باتیں بیان کرنی شروع کر دی, اور لوگ بھی دین کی عملی باتوں جن پر انسان کی نجات کا دار و مدار ہے ان کو چھوڑ کر ان معاملات میں چڑے ہوئے ہیں اور ان مشاجرات اور ان معاملات اور چٹخے دار باتوں میں پورا وقت صرف کیا ہوا ہے. یہ وہ باتیں جو عام لوگوں کی سطح پر کرنے والی باتیں نہیں ہیں, اور پھر بڑے بڑے دقیق اور پیچیدہ علمی مسائل بھی. کیونکہ دیکھیں علم جو ہے نا انسان کو, یہ بات یاد رکھیں کہ کسی بھی دین کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے, اس کسی چیز کے بارے میں سمجھ حاصل کرنے کے لیے 3 ہی امکانات ہیں. پہلا امکان یہ ہے کہ انسان علم حاصل کرے, خود کوئی چیز پڑھ لے یا کسی استاد سے کوئی چیز پڑھ لے, کوئی شخص اس کو علم دے دے, تو ایک شخص کسی چیز کا علم حاصل کرنے کے بعد اس کو بات سمجھ میں آ سکتی ہے. یہ سب سے معروف طریقہ ہے. بسا اوقات علم سے بات سمجھ نہیں آتی, علم سے علم حاصل ہو جاتا ہے لیکن سمجھ نہیں آ سکتی. انسان کے ذہن میں نا ایک گنجلک سی رہتی ہے, انسان کے ذہن میں کہ بات سمجھ آ نہیں رہی, کہ اس بات کا مسئلہ کیا ہے, اس کا اصل مطلب کیا ہے. دوسرا طریقہ کیا ہے سمجھنے کا؟ دوسرا طریقہ سمجھنے کا یہ ہے کہ بسا اوقات بات تجربے سے سمجھ آتی ہے, کہ انسان نے ایک علم حاصل کیا, پھر اس کے بعد کچھ عرصے بعد اور علم حاصل کیا, بہت سارے علم سے پہلے والے علم کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے. اسی لیے جلدی نہیں کرنی چاہیے انسان کو. ایک صورت کی, ایک کسی جگہ پر قرآن کے ایک سپارے کی یا کچھ احادیث کا علم حاصل کیا اور فوراً چیزوں کے بارے میں اپنا رائے اور اپنا موقف بنا لیا. بھائی آگے چل کے جب اور چیزیں پڑھیں گے تو پہلے والی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں, کیونکہ سب چیزیں آپس میں باہم ربط ہوتا ہے ان کا. تو دوسری چیز یہ ہے کہ انسان تجربے سے بہت ساری چیز سیکھتا ہے. اور تیسری جو چیز ممکنہ چیز ہے جس سے بات سمجھ میں آتی ہے وہ ہے تدبر اور غور و فکر. کیونکہ بعض اوقات انسان پڑھنے سے بھی بات سمجھ نہیں آتی, تجربے سے بھی نہیں سمجھ میں آتی, بڑے بڑے عرصے تک اس بات پر, اس مسئلے پر غور کرتا رہتا ہے انسان, اور بڑا ہی غور کرنے کے بعد اچانک کسی دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ مسئلہ حل کر دیتا ہے, بات سمجھ میں آ جاتی ہے. یہ 3 ہی صورتیں, یا علم سے بات سمجھ میں آتی ہے, یا تجربے سے بات سمجھ میں آتی ہے, یا تدبر اور غور و فکر سے بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن اس کے لیے پھر انسان کے اندر پھر وہ ایک ٹھہراؤ ہونا چاہیے. اس کے لیے انسان کے اندر غور و فکر کرنے کا, وہ تجربہ حاصل کرنے کا مقام ہونا چاہیے. یہ بات کہ ادھر بات سنی اور ادھر اس کے مطابق فیصلے صادر کرنا شروع کر دیے, یہ کسی شائستہ آدمی کا طریقہ کار نہیں ہوتا. ہاں اگر انسان کو آج کوئی مسئلہ سن کر ایک بات سمجھ میں آئی ہے, اپنے طور پر اس کا ابلاغ کرے, اگر اس کا دل کرتا ہے اس پر عمل کرے, مگر لوگوں کے گردنوں پر دروغہ بن کے کہ میں نے تو یہ کرنا ہی کرنا ہے, مگر آج سے تم مجھے یہ بتاؤ تو تم ایسا کیوں نہیں کر رہے, اس لیے کہ آج میں نے ایک چیز سیکھ لی ہے, اب میں آپ کے در پہ ہو جاؤں کہ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیوں نہیں ایسا کرتے اور آپ ویسا کیوں کرتے. اس سے انسان کو بچنا چاہیے. اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات فرمایا کہ تحمل علم کا طریقہ یہ ہے, علم کو اٹھانے اور علم کو اختیار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ دوسروں کو علم دے رہے ہوں
وہ لوگوں کے معیار پر، سٹیٹس پر، ان کی غور و فکر کے لیول پر جا کر جتنا لوگ سمجھ سکتے ہیں وہاں پر وہ بات بیان کریں، اور جو بات خاص کی مجالس میں کرنے والی ہے وہ عام اور عوام کی مجالس میں نہ کریں۔ اب یہ بات کرنے سے نا بسا اوقات بات لوگ بھڑک جاتے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین کے اندر یہ کیا تخصص ہے جی، دین میں سب برابر ہیں، کوئی خاص اور کوئی عام نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ خاص اور عام جو ہے یہ اللہ کے ہاں کی بات نہیں ہو رہی۔ اللہ کے نزدیک کون خاص ہے کون عام ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں۔ یہ خاص اور عام علم کے رتبے ہیں، جیسے کچھ ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ بنیادی ڈگری MBBS ہوتے ہیں، کچھ اسپیشلائزیشن کرتے ہیں، کچھ کسی خاص فیلڈ میں اسپیشلائزیشن کرتے ہیں، یہ وہ خاص اور عام کی تفریق ہے۔ کہ اسی طرح مسائل کے حوالے سے بھی، علم کے حوالے سے بھی کچھ لوگ عام ہوتے ہیں، عوام میں سے ہوتے ہیں جو بنیادی علم کے حامل ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ خواص ہوتے ہیں جو علماء ہوتے ہیں جنہوں نے زیادہ پڑھا ہوتا ہے، کچھ لوگ ان سے بھی زیادہ علم کے حامل ہوتے ہیں۔ یہ تو اللہ کی دین ہے جس کو جتنا دے دیا۔ تو جو علماء اور خواص کے سامنے بیان کرنے والی بات ہے وہ عام عوام کی مجلس میں کر انتشار اور افتراق پھیلانے سے بچنا چاہیے۔ صرف اس بات پہ کہ جی حق گوئی اور کوئی بات پڑھ لی اور کسی حدیث کا ترجمہ پڑھ لیا اور اس کو فوراً انسان باقی دین کی چیزوں کو چھوڑ کر، خاص عالم کا علم چھوڑ کر اور مطلق مقید کا علم چھوڑ کر، ناسخ و منسوخ کا علم چھوڑ کر، اصول حدیث کا، اصول فقہ کا علم چھوڑ کر، عربی کا علم چھوڑ کر، بہت ساری اور چیزیں جن سے دین سمجھ میں آتی ہے، جن سے دین کا مزاج سمجھ سے آتا ہے، جن سے نصوص سمجھ میں آتی ہیں، پھر نص سے استفادہ کیسے کرنا ہے، مسئلہ نکالنا کیسے ہے، اقتضاء النص کیا ہے، اشارت النص کیا ہے، یہ بڑی علمی اور دقیق باتیں ہیں۔ ان باتوں کو عام لوگوں کے حوالے کرنے سے سوائے محض فساد کے انتشار سے اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ دین کو ہمیں اسی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح ہمارے اسلاف نے دین کو سمجھا، اور اسی طرح اس دین کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح ہمارے اسلاف نے اس دین کے سمجھنے، اس پر عمل کرنے کے حوالے سے اپنے پچھلوں کی اتباع کی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، سبحانک، استغفرک و اتوب الیک۔